نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بے اولادی دور کرنے اور بیٹا ہونے کا نہایت ہی آسان عمل ہے۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور صرف 2 تسبیح کا ہے۔ آپ صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان اٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ خود یا آپ کا کوئی عزیز اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا اولاد نرینہ کا خواہشمند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کسی کو اولاد کی نعمت جلد عطا فرماتا ہے اور کسی کو دیر سے عطا فرماتا ہے۔ البتہ جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی ذات سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ دعا نصیب کے لکھے کو بھی بدل دیتی ہے۔ دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی بھی دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج کا جو عمل ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ عمل کیسے کام کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ وظیفے سے متعلق کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ نے مرد کے حصے میں رکھا، پھر بھی ہمارا معاشرہ عورت کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے، جسے سارا قصور عورت کا ہی ہو، بلکہ بعض سسرال والے تو بیچاری لڑکی کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شوہر بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے جھجکتا نہیں ہے اور وہ بھی عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ساس کی جانب سے اٹھتے بیٹھتے تانے سننے کو ملتے ہیں، بلکہ بعض شوہر حضرات اپنی ہی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو، جب سے گھر میں آئی ہو سب غلط ہی غلط ہو رہا ہے۔ جب شوہر بھی ساتھ نہ دے تو وہ بیچاری عورت کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ ایک تو بے اولادی کا دکھ اور اس پر یہ ظلم کہ شوہر بھی ساتھ نہ دے۔ کتنا ظالم ہمارا معاشرہ ہے جو صرف اور صرف عورت پر انگلی اٹھانا جانتا ہے، جو کہ ایک کمزور اور مظلوم اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسی تمام بہنوں کو در بدر کی ٹھوکریں اور جعلی پیر باباؤں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسے کسی شخص کے پاس جانے کی اور اپنا وقت اور ایمان برباد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو مال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستوں، ہمیں صرف اور صرف اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ دوستوں، ہمیں صرف اور صرف اس کے پاس جانا چاہیے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اسی سے ہی فریاد کرنی چاہیے اور اسی کو اپنے دکھ بیان کرنے چاہیے۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج کے عمل سے نہ صرف بے اولادی ختم ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ دوستوں، وظیفے کا طریقے کا نوٹ فرما لیجیے۔ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے، اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری پہ بھی نوٹ کر لیں۔ دوستوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف 200 بار یعنی 2 تسبیح صبح سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی ہر بار بسم اللہ شریف آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے یا ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ دوستوں، وظیفہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف 200 بار یعنی 2 تسبیح صبح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے، یعنی ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور یہی عمل آپ نے رات میں نماز عشاء کے بعد بھی کرنا ہے یا سونے سے پہلے کرنا ہے۔
دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں جن کو اولادیں بڑی دیر سے ہوئیں۔ کچھ روایت میں ہے کہ 80 سال بعد، کچھ میں 84-85 اور کچھ میں 90 سال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے اور حضرت ذکر علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا کہ اے ذکریہ، ہم نے تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ دونوں بھی اللہ کے نبی ہیں۔ دوستوں، یہ عمل آپ نے 2-4 دن کر کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کو اولاد بلکہ اولاد نبیہ کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستوں، میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے مجھے یاد نہیں کہ اللہ نے اسے اولاد نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، بس آپ نے یہ وظیفہ مسلسل کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستوں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ کا وظیفے پر یقین نہیں ہوگا تو آپ کو وظیفہ کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شرک سے بھی قریب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ چلو یہ وظیفہ کر کے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو وظیفے پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے، جب ہی آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کتنے لوگوں کی زندگی میں باہر آ جائے اور آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ لائک کرنے سے ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی اور اس وظیفے کے ذریعے ان کی مدد ہو سکے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے اور آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے، آمین۔ اللہ حافظ۔